پہلے آپ طواف کی نیت کر لیں کہ اللہ میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں. طواف کی نیت بھی عربی میں بھی موجود ہے. اسے میرے لیے آسان فرما، میرے لیے قبول فرما. سیدھا کاندھا آپ کھلا کر لیں گے اور بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ کر اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں گے کہ آپ کی کانوں کی چہرے کی سیدھ میں آ جائیں. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ حجر اسود کی سیدھ میں کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے. جیسے ہی بوسہ دیں گے تھوڑا سا آپ رائٹ پر آئیں گے اور اب آپ ٹرن ہو جائیں گے. آپ کے بائیں طرف کعبہ ہونا چاہیے، لیفٹ ہینڈ کی طرف کعبہ ہو، اور اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے. یاد رہے جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں آپ نے رمل کرنا ہے. رمل کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اکڑ کر چلنا. کچھ لوگ بڑا اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. آپ نے تھوڑا سا جس کو کہے کہ اپنے کاندھوں کو چوڑا کر کے تیز تیز چلنا ہے، اور اس میں آپ نے اپنے جو پنجے ہیں اس کے بل چلنا ہے. اور یہ اس زمانے میں جب کفار ہوا کرتے تھے تو مسلمان ان پر ایک روب ڈالنے کے لیے اس طرح کیا کرتے تھے. تو پہلے 3 چکر میں رمل ہے، یاد رکھیے گا. وہ بھی مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے. اور اگر بہت رش ہے، آپ کو لگتا ہے میں رمل کروں گا اور لوگوں کو تکلیف ہوگی، ٹکر ہو جائے گی، تو پھر آپ نارمل چلیں گے. ہاں اگر رمل کرنے کے لیے آپ تھوڑا کعبے کے دور ہو جائیں نا، تھوڑا سا لانگ آپ چکر کر لیں، تو پھر آپ کا رمل بھی ہو جائے گا. تو اس سنت کو بھی ادا کریں. کچھ لوگ یہ بھول جاتے ہیں 3 چکر رمل کرنے کے بعد وہ پھر کاندھا چھپا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. چکر پہلے طواف کے 3 چکر میں رمل ہے، مگر استباح ہے، یعنی کاندھا کھلا کرنا ہے. یہ 7 چکر میں آپ نے کھلا رکھنا ہے. تو ہر بار آپ جب حجر اسود پر پہنچیں گے پھر آپ نے جو ہے وہ استلام کرنا ہے، آپ نے ہاتھوں کو چومنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے چکر کرنا ہے. استلام 8 ہوں گے اور چکر 7 ہوں گے. طواف کی تسبیح 7 رکھیں، کیونکہ بعض اوقات انسان چکر بھول جاتا ہے. تو طواف کی تسبیح ہوگی تو آپ کو چکر یاد رہیں گے. اگر کچھ وظائف باندھ لے کہ میں نے پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے میں یہ پڑھنا ہے، اور اس کی عادت بن جائے گی، پھر آپ کو چکر بھولنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اچھا جیسے طواف کمپلیٹ ہوگا تو آپ نے سیدھا کاندھا پھر جو ہے، اب چونکہ نوافل پڑھنے ہیں تو آپ نے اس کو ڈھک لینا ہے. اچھا اب نوافل جو پڑھنے ہیں اس میں یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہوگا کہ کوئی مکروہ وقت تو نہیں ہے. اگر جب نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس وقت آپ نوافل پھر نہ پڑھیں، آپ بعد میں پڑھ لیں گے، مگر یہ نوافل پڑھنے ضرور ہیں. ٹھیک ہے، مسجد الحرام میں موقع نہ ملے تو اپنے ہوٹل میں جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ کہ مسجد الحرام میں پڑھیں. مقام ابراہیم کے پاس جا کر ہی، اور جناب بہت قریب جا کر ہی لوگ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بعض اوقات طواف بھی روک رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کریں گے، وہاں بہت رش ہوتا ہے. آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے آپ جو ہے وہ نماز طواف ادا کر لیں. اور جب نماز طواف ادا ہو گئی، 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ لیا، تو اب ملتزم کی حاضری مستحب ہے. پہلے دعائیں کریں. اب ملتزم کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیسا پیارا مقام ہے کہ کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے، ایکچولی یہ 2-3 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. اور اگر وہاں موقع مل جائے سبحان اللہ تو خوب لپٹے، اپنے جسم کو بھی ملیں. لیکن چونکہ وہاں لوگ اب عطر وغیرہ بہت لگاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ملتزم کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ لیں. کیونکہ اگر وہاں خوشبو لگی ہے اور ہم جا کر اس سے لپٹیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے احرام پر بھی خوشبو لگ جائے، اور احرام میں تو خوشبو نہیں لگا سکتے. تو بہتر یہ کہ بعد میں جب آپ احرام وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو اپنے گھر کے لباس کے اندر پھر جا کے کوشش کریں. اگر ایسا ٹائم ہو اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کسی کو دھکے نہیں دینے، کسی کو تکلیف نہیں دینی. اگر تکلیف دیے بغیر آپ ملتزم سے لپٹ سکتے ہیں تو سبحان اللہ. یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا انداز ہے کہ آقا نے اپنے چہرے کو لگایا، صحابہ یہاں آنسو بہایا کرتے تھے، تو آپ نے وہاں پر خوب دعائیں کرنی ہیں. ملتزم کی دعائیں بھی الحمدللہ رفیق الحرمین میں لکھی ہے کہ وہاں کیا دعائیں کرنی ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے جب ملتزم سے دعا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ آئیں زمزم شریف پینے کے لیے. سبحان اللہ، پہلے تو زمزم کا کنواں ہوتا تھا، اب وہاں پر کولر لگا دیے گئے، تو آپ کولرز کے پاس آ جائیں اور وہاں کر آپ زمزم پئیں. اور سبحان اللہ، زمزم کی تو کیا بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق ہے کہ وہ زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے. زمزم پئیں، دبا کے پئیں. ہائے ہائے، اور کعبے کو دیکھ کر زمزم پینے کا مزہ ہے، اس کا مزہ ہی اور ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، اب آپ فارغ ہو گئے طواف سے، اب اگر تھکے تو تھوڑا سا مزید حرم میں بیٹھ جائیں، اور فریش فیل کر رہے ہیں تو اب آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے جائیں گے. صفا کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے سعی کا، وہاں چلے جائیں. صفا پہ کھڑے ہو کر سعی کی نیت کریں گے، نیت کتاب میں موجود ہے. اس کے بعد آپ نے وہاں پر دعائیں کرنی ہیں. بہتر یہ کہ 25 قرآن پاک کی آیات جتنی دیر میں تلاوت ہوتی ہے اتنی دیر دعائیں کریں. یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اب صفا سے مروہ جو ہے آپ نے سعی کرنی ہے. بہتر تو یہ کہ اگر آپ کو موقع مل جائے کہ بیسمنٹ میں جہاں پرانی حدود اربع کے مطابق سعی ہے، اگر وہاں آپ کو موقع مل جائے تو وہاں جا کے سعی کریں تو وہ زیادہ ماشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. صفا سے مروہ 1 چکر ہے، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر ہے،
मरवा से सफ़ा चौथा चक्कर, यानी 7 चक्कर पूरे मरवा पर जाकर होंगे। शुरू सफ़ा से होगा और ख़त्म कहाँ होगा? मरवा पर। कुछ बेचारे आज ही समझते हैं कि सफ़ा से शुरू हुआ है तो वापस सफ़ा पर आएंगे तो एक चक्कर पूरा होगा, तो वो 14 चक्कर कर लेते हैं, यानी सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा कहते हैं अब एक पूरा हुआ, अब सफ़ा से मरवा, फिर मरवा से सफ़ा, तो 14 चक्कर में बाजू का तो थक भी बहुत जाते हैं और फिर घबराते भी बहुत हैं। तो ऐसा नहीं है, बेहतर तो ये कि बावुज़ू सही करें, लेकिन बेवुज़ू भी सही हो सकती है, बेवुज़ू तवाफ़ नहीं हो सकता, ये याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने सफ़ा मरवा की सही करनी है, उसमें एक खूबसूरत चीज़ आपने ये देखनी है कि मैलैन अख्तरैन, ग्रीन लाइट्स आएंगी तो वहाँ आपने दौड़ना है, मर्दों ने दौड़ना है, मगर उस दौड़ने में भी ये ख्याल रखना है कि एहराम भी संभले, बेपर्दगी भी ना हो और किसी को तकलीफ भी ना हो। रश है तो फिर आप नॉर्मल चाल से चले, आपको लग रहा है जगह है तो आप दौड़ेंगे, मगर मर्द दौड़ेंगे, ख़वातीन इस्लामी बहनें नहीं दौड़ेंगी। अब आप जब 7 चक्कर पूरे कर लेंगे तो सुभान अल्लाह, अब आपका उम्रा कंप्लीट हो गया है। अब मर्द जो है वो हलक करेंगे, अफजल ये है कि अपने सर के सारे बाल मुंडवा दें। इसके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 बार दुआ दी है, और अगर कसर करना चाहते हैं तो इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। मरवा पर ही कुछ लोग कैंची लेके खड़े होते हैं, एक इधर कट मारते हैं, एक इधर कट मारते हैं, कहते हैं आपका उम्रा हो गया। ऐसा नहीं है, चौथाई सर के बाद 1/4, चौथाई किसको कहते हैं? क्वार्टर, ठीक है, यानी पूरे सर का चौथा हिस्सा और उसके कम से कम 1 पोरे के बराबर बाल कट जाए, ये कसर लाजमी है, इसके बगैर आप आराम से बाहर नहीं आएंगे। बेहतर एहतियात तो इसी में है कि यार सब कुछ वहाँ पर कुर्बान, तो बाल ही सारे उतार दें तो इंशाल्लाह फिर तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर कसर करवाना है तो फिर आप एक प्रॉपर जो नाई होता है उसकी दुकान पे जाएं, उसको कहें मेरे सारे बालों से 1-1 इंच काट दें, ताकि आपको तसल्ली रहे कि चौथाई तो हो ही गया होगा, ठीक है। इस्लामी बहनें हलक नहीं करवाएंगी, ज़ाहिर है वो सिर्फ कसर ही करेंगी। उसके लिए बेहतर तरीका ये कि अपनी चुटिया का जो आखिरी हिस्सा है उसको लपेट लें अपनी उंगली के गिर्द, और वो कैंची से खुद भी काट सकती हैं। एक पूरे बाल चौथाई सर के इस्लामी बहनों को भी काटना ज़रूरी है, तब जाके उनका कसर होगा। एहतियात ये है कि वो अपने पूरे बालों का जो एंड होता है, जहाँ पर चुटिया का आखिरी हिस्सा अपनी उंगली के गिर्द लपेट लें, या 1 पूरा नाप कर उसको अपने हाथ से कैंची से काट लें, तो उनका भी ये जो तकसीर है ये हो जाएगी माशाल्लाह। अब आपका उम्रा पूरा हो गया, आप एहराम से बाहर आ सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, जो पाबंदियाँ थी आपकी पूरी हो गई। टोटल उम्रा मैक्सिमम 1.5-2 घंटे में हो जाता है, बहुत रश हो तो 3 घंटे में हो जाता है।